بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گفتگو آج کی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھا تو نبی علیہ السلام سجدے میں، اور آپ علیہ السلام نے لمبا سجدہ کیا، طویل ترین سجدہ۔ کہتے ہیں سجدہ اتنا لمبا تھا کہ میرے ذہن میں یہ وسوسہ آیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض نہ کر لی گئی ہو، اتنا لمبا سجدہ کیا نبی علیہ السلام نے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا تو میں نے پوچھا حضور خیریت تھی؟ آج خلاف معمول بہت لمبا سجدہ کیا آپ نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن، میرے پاس اللہ پاک کے فرشتے جبرائیل آئے تھے، اور جبرائیل نے آ کے مجھ کو یہ خبر دی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کا جو امتی آپ پہ درود بھیجے گا، آپ کا جو امتی آپ کے لیے درود پڑھے گا، درود بھیجے گا، میں رب رحمان اس کے لیے آسمان سے رحمت کا نزول کروں گا۔ اور فرمایا کہ جو امتی آپ پہ سلام بھیجے گا، میں رب رحمان اس کے لیے سلامتی نازل کروں گا۔ آپ علیہ السلام فرمایا میرا دل خوش ہوا، میں شکرانے کے طور پہ میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے۔ اور اس حدیث کی مزید وضاحت کچھ حدیث کو اگر اکٹھا کیا جائے تو آپ علیہ السلام نے بات سمجھائی ہے کہ جو بندہ مجھ پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اس کے 10 جنتی درجات کو بلند کیا جاتا ہے، اس کے 10 گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یہ ایک تحفہ امتوں کے لیے دے دیا کہ امت جو ہے وہ بھیجے نبی علیہ السلام پہ، اور اللہ پاک اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوش کرے اور نبی علیہ السلام کی امت کو بھی خوش کر دے۔ آپ علیہ السلام نے مزید اس کے بارے میں بات کی وضاحت کی ہے کہ صحابی آئے اور نبی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ حضور میں دعا مانگتا ہوں، اور اپنی دعا میں میں نے کچھ ایک حصہ آپ کے لیے درود پاک پڑھنے کے لیے مختص کر لیے، میں حدیث کو اختصار سے پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے صاحب فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، تیری مرضی ہے جیسے تو چاہے، لیکن اگر تو اس کو زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ کہتے ہیں قلت فالنصف، میں نے کہا حضور میں آدھا ٹائم درود شریف پڑھ لیا کروں گا اور آدھا دعا۔ پھر وہی جواب دیا بہتر ہے زیادہ کر لے۔ تیسری دفعہ کہا میں 3 حصے درود شریف پڑھ لوں گا اور ایک حصہ دعا۔ پھر فرمایا کہ تیری مرضی ہے لیکن اگر زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ کہتے میں نے کہا حضور پھر ایسے ہے کہ میں جو دعا کا سارا ٹائم ہے نا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہی پڑھ دیا کروں گا۔ آپ نے السلام فرمایا اذن تکفی ہمک وتغفر لک ذنبک، اس کی برکت سے یہ ہوگا اللہ رب العالمین تیری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، اور اللہ رب العالمین تیرے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ مجھے بتائیں کہ اگر گناہوں کی مغفرت مل جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں، اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہو جائے، جنتی درجات بلند ہو جائیں، تو انسان کو کیا چاہیے؟ اور یہاں میں یہ توجہ بھی دلانا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے اس معاملے میں ڈرایا بھی ہے۔ درس کا دوسرا اور آخری حصہ یہ ہے کہ جو شخص درود شریف نہیں پڑھتا، آپ نے فرمایا جو درود شریف پڑھنا بھول جاتا ہے نا مجھ پہ، وہ ڈرے اس بات سے کہ قیامت والے دن کے جنت کا راستہ ہی نہ بھول جائے وہ بندہ۔ سمجھے اس بات کو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مجلس جس میں اللہ پاک کی حمد و ثنا نہ کی گئی ہو، مجھ پہ درود نہ پڑھا گیا ہو، اس مجلس کے رہنے والے، اس مجلس میں بیٹھنے والے جنت میں چلے بھی جائیں، جنت میں اللہ پاک داخلہ بھی دے دے، پھر بھی فرمایا کہ وہاں پہ انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ نقصان کیا؟ کہ جو وہ حسرت دل میں رہ جائے گی کہ اے کاش ہم اس مجلس میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لازمی کرتے، درود شریف لازمی پڑھتے، ہم حمد و ثنا لازمی کرتے۔ جنت میں جانے کے باوجود نقصان جو درود شریف بھول جائے، تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ اور آپ نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ آپ علیہ السلام نے ڈرایا ہے ان باتوں سے، یہ وعید ہے۔ اور آپ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے کہ حضور آپ کے نام کا تذکرہ ہو اور بندہ آپ کے درود نہ بھیجے، اللہ اسے رسوا کرے، اس کا ناک خاک آلود ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں آمین اے جبرائیل، میرے امتیوں کے حق میں جو تو نے بری دعا کی ہے نا، بد دعا، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ سمجھے اس بات کو۔
یعنی درود شریف کا مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نا درود شریف پڑھنا کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف بتایا درود ابراہیمی، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آخر تک جو درود شریف ہے۔ تو مجھے آپ کو چاہیے کہ کثرت سے جو ہے وہ درود شریف پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔